السلام علیکم ویورز، معزز سامعین، اگر آپ اپنے وظائف سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ یہ 3 منٹ کی ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ سب سے پہلے تو وقت ضائع کیے بغیر اس طرف آتے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو کہ مسلسل وظائف کرتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے وہ اس وظیفے کو، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، وہ اس میں کامیابی خاطر خواہ نہیں حاصل کر سکتے۔ کیوں نہیں اس میں آپ کو خاطر خواہ کامیابی ملتی؟ اس کے پیچھے کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کو کہ ہم غور میں لاتے ہی نہیں ہیں، اور مسلسل جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں پڑھائی کر کر کے، اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے۔ پہلے تو میں سب سے یہ بات کہوں گی کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو پڑھ کر اس سے مستفید نہیں ہوتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، تو ان کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب سب آئیں اس طرف کہ آپ کو یہ اللہ کا کلام جس کو کہ آپ ایز وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ بہت سارے لوگ وظیفے کو وظیفے کی طرح نہیں پڑھتے۔ وظیفہ آپ کرتے ہیں اپنے کسی مقصد کے لیے، اس میں کامیابی کے لیے، اس کے حل کے لیے، کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے، لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہم وظیفے کو سبق کی طرح پڑھتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا، اللہ کے کلام کو مخصوص دنوں تک، مخصوص تعداد میں، ایک خاص وقت پر پڑھنے کو وظیفہ کہتے ہیں، اور اس میں خاطر خواہ آپ اپنے مرضی کے مطابق نتائج حاصل کرنے کے لیے تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب آپ اپنے دل، دماغ، اپنی روح کو ایک اس نقطے پر فوکس کر لیتے ہیں جس مقصد کے لیے آپ وہ پڑھائی کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ منہ سے اس کو پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کا دل، دماغ کہیں منتشر ہے، آپ کسی اور خیال میں ہیں، تو آپ کو اس سے کوئی کامیابی ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ وظیفہ نہیں رہا، وہ سبق بن گیا ہے، سبق آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی وظیفہ اگر آپ کو دیا جاتا ہے تو وہ ساتھ میں شرائط اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یا دینے والا وظیفہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کوانٹٹی پڑھنی ہے، یہ ٹائم رکھنا ہے، اور بیچ میں بولنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی جو ہیں وہ مکمل اس وظیفے پہ فوکس کر کے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پہ کامل یقین رکھیں، کامیابی آپ کو لازمی ملے گی۔ دوسری بات، جب آپ کوئی بھی وظیفہ شروع کریں تو اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل برائے حاجت اللہ سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مدد کے ساتھ شروع کریں، اور جب اس کو مکمل کر لیں تو آپ 2 نفل پھر حاجت کے پڑھیں کہ یا اللہ، میں نے اب اس وظیفے کو مکمل کر لیا، مجھے اس میں جس مقصد کے لیے پڑھا ہے خاطر خواہ کامیابی عطا کر۔ اور سب سے بات اہم جو ہے وہ سب سے پہلے بتا دینا چاہیے تھی، لیکن اب آپ کو بتاتی ہوں، اس کے بغیر آپ کا کوئی وظیفہ جتنے مرضی فوکس کے ساتھ پڑھ لیں کامیابی نہیں۔ وہ یہ ہے کہ نماز، اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ لاکھوں وظیفے بھی کر لیں، لاکھوں منتیں مانگ لیں، آپ کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلا رجوع اللہ سے نماز ہے۔ اور یہ اصول ہے کہ جب تک آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، 5 وقت کی نماز جس کی کہ کوئی کسی قسم کی معافی نہیں ہے، وہ ادا نہیں کریں گے، تب تک آپ جتنے بھی پڑھائیاں پڑھ لیں، وظائف کر لیں، ان میں کامیابی نہیں۔ یہ جو ٹپس میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان پر عمل کریں، اپنے وظائف کو جاری کریں، صدقہ دیں، لازمی لازمی لازمی۔ یہ کسی بھی وظیفے کی بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں آپ انشاءاللہ خاطر خواہ نتائج حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔